محمد رسول کیا لوگ نہیں آئے نبی علیہ السلام کی نبوت کے مقابلے میں؟ کیسے لوگ آئے نبی کی نبوت علیہ باللہ مٹانے کے لیے؟ کیسے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے مقابلے میں ہیں؟ سب کو اللہ نے مٹا دیا۔ آج تک، آج سے قیامت تک ابو بکر کا نام زندہ ہے، عمر فاروق کا نام زندہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کا نام زندہ ہے، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، علی المرتضیٰ، تمام صحابہ کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ دین کے لیے انہوں نے کام کیا، اپنی قربانیاں دی، جانیں پیش کی، اللہ سے اپنا تعلق جوڑا۔ جو بدخواہ تھے اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث الغار کے نام سے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ کتنا ٹائم؟ بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک واقعہ تین چار جگہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، مخلوق خدا کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے، مخلوق کے خدا کو ایذائیں اور تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تو تین بھائی تھے، آپ نے ہو سکتا ہے واقعہ سنا ہو، چل رہے تھے، تین دوست تھے، چل رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، ایک غار میں چھپ گئے، بارش بڑی تیز ہو گئی، ایک بہت بڑا چٹان آیا اور غار کے منہ کو اس نے بند کر دیا۔ تو اب تینوں نے اپنے نیک اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے کہ بھائی اب تو یہ چٹان ہم ہٹا نہیں سکتے ہیں، آ جاؤ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو ایک نے کہا اے اللہ، میں تو بکریاں چراتا تھا، شام کو جب آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دو کر کے سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، اپنے بچے میرے بلے روتے رہتے، میں پہلے والدین کو پلاتا۔ ایک دن یا اللہ میں دیر سے آیا، جب دیکھا میرے والدین سو چکے تھے، میرے بچے رو رہے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دوہا، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کو دوں گا، ان کے سرانے کھڑا رہا، جب جاگیں گے تو ان کو دودھ پلاؤں گا۔ اسی اسنا میں میرے بچے سو گئے، والدین جب اٹھے تو میں نے ان کو دودھ پیش کر دی۔ اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس کے صدقے یا اللہ اس کے وسیلے سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے چٹان تھوڑا سا غار سے سرک گیا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ، ایک مزدور اور نوکر تھا، میرے پاس کام کرتا تھا، چند سیر گندم پر اس کو میں نے ملازم رکھا تھا، جب اس نے کام کر لیا تو چند سیر گندم تھے، خوف خدا کرو۔ میں سب کو، اپنے آپ کو بھی بول رہا ہوں، آپ لوگوں کی جو امانات ہے نا، اس کو ایسا مت سمجھے، اس کو سوچ لے۔ اس واقعے کو، بخاری شریف کا واقعہ ہے، فرمایا چند سیر گندم پر اس کو میں نے ایک دن کے لیے ملازم رکھا کہ یہ کام کر کے دے، اتنے سیر گندم دوں گا۔ شام جب ہو گئی، کام پورا ہو گیا، میں نے گندم دینا چاہا، اس نے کہا نہیں، یہ تھوڑا اور بڑھا، تو میں نے نہیں دیا اس کو، میں نے کہا جتنی کی بات ہوئی اتنی دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ اے اللہ، اس کے بعد اس گندم کو میں نے زمین میں بویا، اس سے میں نے جانور خریدے، اس گندم سے بہت گندم ہو گئے، وہ جانور چر گئے، میں نے چرواہ خرید لیا اسی پیسوں سے، اسی چند سیر گندم سے۔ یا اللہ، کئی سالوں کے بعد وہ چرواہ آیا کہ میرا وہ گندم واپس کر دو۔ میں نے کہا یہ ساری بکریاں بھی تیری، یہ سارے جانور بھی تیرے، اور ان کا جو چرواہ ہے بھی تیرے۔ اس نے کہا میرے ساتھ مذاق مت کرو، میرے ساتھ مذاق نہ کریں، میں نے تو چند سیر گندم۔ اس نے کہا تیرے گندم سے یہ میں نے گندم بویا تھا، یہ جانور خریدے ہیں، تیرے گندم سے یہ چرواہ خریدا، یہ سب تیرے، واپس لے جا۔ یا اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، یا اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ روایت میں آتا ہے چٹان اور سرک گیا۔ تیسرے نے کہا اے اللہ، میرے چچا کی لڑکی تھی، میں اس کے ساتھ محبت کرتا تھا، میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ اس نے کہا 100 دینار لوں گی، اگر برائی کرنا چاہتا ہے تو 100 دینار لوں گی۔ میں نے محنت کی، مزدوری کی، 100 دینار میں نے جمع کر لیے۔ 100 دینار کے بعد جب میں اس کے پاس آیا، میں نے اس کو 100 دینار پیش کیے، میں اس کے اوپر بیٹھ گیا گناہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا دیکھ، اللہ کے حق کے ساتھ اس چیز کو تو استعمال کر، اللہ سے ڈر، اور جو اللہ کا حق ہے نکاح وہ کر، پھر میرے کو استعمال کر، ایسا مت کر۔ میں نے یا اللہ وہ 100 دینار بھی چھوڑ دیا، وہ برائی کام بھی میں نے نہیں کیا۔ یا اللہ، اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو مکمل ہٹا دے۔ روایت میں آتا ہے چٹان ہٹ گیا اور لوگ یہ تینوں نکل آئے۔ تو انسان اگر نیک اعمال کرے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، رسول اللہ سے تعلق مضبوط ہو، تو اللہ پھر اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔ اور یوسف کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ چاہے
मसाइब आए लेकिन उसके आगे ज़रूर अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करता है। लोग आपका बुरा चाहते हैं, अल्लाह आपको बुलंदियाँ नसीब करेगा। लोग आपको जेलों में डालेंगे, अल्लाह आपके लिए बुलंदियाँ लिखेगा। लोग आपको तख्तेदार पर ले जाएंगे, अल्लाह आपको लिए तख्त लिखा होगा। लोग आपको बेइज्जत करेंगे, अल्लाह ने आपके लिए इज़्ज़तें लिखी होंगी। हाँ, अपने अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लो। एक जुमला कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आज हमारे पास मुसलमान तो हैं हम, मैंने अभी हमीद भाई को भी बताया, मुसलमान हैं हम, इस्लाम हमारे पास नहीं है। इस्लाम सच्चाई का नाम है, इस्लाम सदाकत का नाम है, इस्लाम अमानतदारी का नाम है, इस्लाम एक दूसरे के हुकूक अदा करने का नाम है, इस्लाम आइज़ा व अक़रिबा के हुकूक अदा करने का नाम है, इस्लाम इस्लामी मुआशरत का नाम है। आज ये चीज़ें हमारे पास नहीं है, ये गैर मुस्लिमों के पास है। अल्लाह हमें मुसलमान होने के साथ इस्लाम के अहकामात पर, रसूलुल्लाह के सुन्नतों पर, सहाबा कराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए।